بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نافی کو مثبت پر ترجیح دینے کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فخبر النفی فی باب حدیث میمونۃ رضی اللہ عنہا وہو ما روی انہ تزوجها وہو محرم مما یعرف بدلیلہ وہو حیۃ المحرم من لبس غیر المخیط وعدم تکلم الاظفار وعدم حلق الشعر فهذا علم مستند إلى دليل فعارض الإثبات وهو ما روي أنه تزوجها وهو حلال لأن من أخبر بهذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المحللين وزيجهم فلما تعارض الخبران على السواء احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنه وهو أنه تزوجها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأسم رضي الله عنه وهو أنه تزوجها وهو حلال لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان فصار خبر النفی ها هنا معمولا بهذه الوتیرة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نفی کی خبر حدیث میمونہ رضی اللہ عنہ کے باب میں وہ یہ ہے کہ روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے اس حال میں کہ وہ محرم تھے۔ یہ ان امور میں سے ہے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ ہے محرم کی حیت، یعنی سلا ہوا کپڑا نہ پہننا، ناخنوں کا نہ کٹوانا اور سر کے بال کا نہ حلق کروانا۔ یہ ایسا علم ہے جو دلیل پر مبنی ہے، لہذا یہ خبر مثبت کے معارض اور مقابل ہوگا، اور یہ وہ روایت ہے جو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے اس حال میں کہ وہ حلال تھے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے یہ والی روایت کی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال لوگوں جیسا لباس دیکھا ہوگا اور ان کی شکل و صورت دیکھی ہوگی۔ جب دونوں خبریں معارض آ چکی ہیں برابری پر، تو یہاں پر ضرورت ہوگی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے، لہذا یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو، اور وہ یہ والی روایت ہے انہ تزوجہ وہو محرم، اولا قرار دیا گیا ہے یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور وہ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا اس حال میں کہ وہ حلال تھے، اس لیے کہ یزید ابن اسم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقابل نہیں آ سکتے ہیں یاد رکھنے میں اور اس کو محفوظ رکھنے میں، لہذا یہاں پر نفی کی خبر معمول ہوگی، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا اس طریقے سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اصول آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اگر نافی کی خبر کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے یا راوی نے کسی دلیل پر اعتماد کیا ہے تو نافی کی خبر یہ مثبت خبر کے مقابل اور معارض ہوگی، اور اگر نافی والی جو خبر ہے وہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے یا راوی نے کسی دلیل کے اوپر اعتماد نہیں کیا ہے تو نافی والی خبر وہ مثبت خبر کے مقابل اور معارض نہیں ہوگی۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ والی مثال پڑھی تھی جہاں پر نافی والی خبر مثبت خبر کے مقابل اور معارض نہیں تھی بلکہ مثبت والی خبر کو اختیار کیا گیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ والی مثال پڑھیں گے جس میں خبر نافی دلیل کے اوپر مبنی ہے، لہذا یہاں پر خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہوگی، اور پھر اس کے بعد راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ نفی والی خبر کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ بوقت نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر تھے یا پھر حالت احرام پر نہیں تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب مختار ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت حالت احرام پر نہیں تھے، کیونکہ ان کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا حرام ہے، جس طریقے سے حالت احرام میں وطی کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذہب مختار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ سے نکاح کرتے وقت حالت احرام پر تھے۔ حنفیہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے لیکن وطی کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہاں پر بھی ہم پہلے کی طرح یہ والی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مثبت خبر کون سی ہے اور نافی خبر کون سی ہے۔ حالت احرام اگرچہ ایک عارضی حالت ہے اور انسان کے لیے حلال ہونا یعنی احرام والی حالت کے اندر نہ ہونا یہ اصل حالت ہے، لیکن یہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح والی روایات ہیں اس میں تمام راویوں کے اس بارے میں اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر محرم تھے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ بوقت نکاح بھی حالت احرام پر باقی تھے یا پھر حالت احرام پر باقی نہیں تھے، تو لہذا یہاں پر جو اصل حالت ہے احرام والی، اور آیا اس کے بعد حلال ہوئے تھے یا حلال نہیں ہوئے تھے، تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جس کے اندر حلال ہونے والی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر مثبت ہے، کیونکہ ایک امر زائد کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور جس خبر اور جس روایت کے اندر احرام والی خبر دی جا رہی ہے یہ خبر مثبت کی یعنی امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، تو یہ خبر ہوگی نافی۔ نافی خبر یہاں پر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی تھے، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور مثبت خبر وہ ہے جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی نہیں تھے بلکہ حلال ہو چکے تھے، جو کہ حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لی کہ خبر مثبت کون سی ہے، خبر نافی کون سی ہے، اب دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ خبر نافی ان امور میں سے ہے مما یعرف بدلیل جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جو راوی یہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی تھے، یہ اس کو دلیل سے شکل و صورت سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ جو حالت احرام کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر احرام کی چادریں ہوتی ہیں اور اس کی شکل و صورت محرم والی ہوتی ہے، وہ اپنے بال نہیں کٹاتا ہے، اپنے ناخن نہیں کٹاتا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے، تو آسانی سے پہچان ہو سکتی ہے۔
لہذا اگر راوی یہ والی بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی تھے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم والی شکل و صورت و حیت کے اندر دیکھا تھا، تبھی اس نے یہ والی روایت کی ہے۔ تو یہاں پر جو خبر نافی ہے یہ دلیل کے اوپر مبنی ہے۔ تو جب خبر نافی دلیل کے اوپر مبنی ہو تو پھر وہ خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہوتی ہے، اور یہ والی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خبر مثبت وہ ہوتی ہی دلیل کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ جس راوی یعنی حضرت یزید ابن اسم نے یہ روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلال ہو چکے، تو ظاہر ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر سلے ہوئے کپڑے دیکھے ہوں گے، جو حلال افراد ہیں ان کی شکل و صورت و حیت کے اندر دیکھا ہوگا۔ یہ والی بات تو میں آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو خبر مثبت ہے وہ ہوتی ہی دلیل کے اوپر مبنی ہے، لیکن یہاں پر جو خبر نافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے اندر تھے، یہ بھی دلیل کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے محرم والی شکل و صورت و حیت کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو یہاں پر دونوں دلیل کے اوپر مبنی ہے، لہذا خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض آئے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض آتی ہے تو پھر راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کسی ایک روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو جب ہم نے دونوں راویوں کی حالت کو دیکھی ہے تو ایک طرف ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی نظر آتے ہیں، دوسری طرف ہمیں یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ راوی نظر آتے ہیں، لیکن جو حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ ہیں یہ رتبے اور درجے میں حدیث کو یاد رکھنے میں اچھے طریقے سے نقل کرنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقابل نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں، لہذا ہم نے یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے جو نافی والی روایت ہے جس میں احرام والا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں باقی تھے، ہم نے اس کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ محرم حالت احرام میں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، البتہ اس کے لیے حالت احرام میں وطی کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ نفی کی خبر میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے باب میں وہ یہ ہے کہ روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا وہو محرم، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے، مما یہ ایسے امور میں سے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ محرم کی حیت ہے، شکل و صورت ہے، حالت ہے، یعنی سلا ہوا کپڑا نہ پہننا، ناخنوں کا نہ کٹوانا، سر کے بال کا نہ حلق کروانا یعنی نہ کٹوانا۔ اب یہ ایسا علم ہے جو دلیل پر مبنی ہے، اس کی اسناد اور دلیل کی طرف کی گئی ہے، لہذا یہ خبر مثبت کے معارض اور مقابل ہوگی۔ خبر مثبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، کیونکہ دیکھیں جو یہ خبر دے رہا ہے حلال ہونے کی، لا شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلال شدہ لوگوں جیسا لباس دیکھا ہوگا، وضعیہم، اور اسی طریقے سے ان کی حالت اور شکل و صورت ایسی دیکھی ہوگی جیسے حلال لوگ ہوتے ہیں۔ جب دونوں خبریں یہ برابری کے طریقے کے اوپر معارض اور مقابل آ چکی ہیں تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی بحال راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے نا وہ یہ والی ہے، وہو انہ تزوج وہو محرم، اس کو اولا قرار دیا گیا ہے یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور وہ یہ ہے وہو انہ تزوجہ وہو حلال۔ کیونکہ جو یزید ابن اسم ہے وہ ضبط و اتقان میں یعنی یاد رکھنے میں اور اس کو محفوظ رکھنے میں حدیث کو، اس میں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقابل نہیں ہے، لہذا یہاں پر خبر نفی کے اوپر عمل کر لیا جائے گا بحاد الوطیرہ اس طریقے سے، اور یہاں پر خبر نفی کو ترجیح دی جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی محرم حالت احرام کے اندر نکاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، البتہ وطی کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔